اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ میرے نہایت قابل احترام طلباء قرآن و معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ آج ملاقات 10 نومبر 2024 اتوار کے دن ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ الحدید ہے 57 57 نمبر صورت ہے، 698 صفحہ ہے 698، اور اس کے آیت نمبر 16 ہے۔ یہ جو ابھی جو آپ کے سامنے یہ سائنسز کے موضوع پہ کچھ آیات بھی آئی ہیں، کچھ ویسے جو سائنسدانوں نے کیے ہیں ایکسپیریمنٹ، وہ چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے 1446 کو ہے یہ فرمائی تھی، اور ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، ہمیں ایسے جھنجھوڑ رہی ہے۔ یہ سامنے آیت نکالیں اور دیکھیں نا یہ آیت کیا ہے۔ 698 صفحہ سورہ الحدید 57 اور اس کی آیت نمبر 16۔ یہ حضرت کی آیت بڑی بہت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے جب بندوں کو جھونجھوڑتا نہیں ہو کسی کو، یہ جھونجھوڑی بھائی کا آتی ہے، شرم دلوانے والی آیت ہے یہ ہمارے بھی جن کے پاس یہ کتاب موجود ہے۔ فرمایا علم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ 1446 سال ہوئے۔ اے مومنین کو مخاطب کر کے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، اے مومنو تمہارا دل پسیجا نہیں ہے ابھی تک، تمہارے دلوں کے اندر کوئی ارتعاش پیدا نہیں ہوا اس ذکر اللہ کے لیے، اس قرآن کے لیے، تو تمہارے اندر خشیت نہیں آئی۔ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اور واقعی بات صحیح ہے، شروع تو چلی آ رہی، ہاں تو چلی آ رہی۔ تو آپ ہمارے سامنے ہمیں یہ بابر کرائی رہی یہ آیت ہے کہ ہمیں قیامت تک کے لیے، ہاں علم یعنی یہ وہ ٹائم نہیں آیا آپ کے اوپر اے مولو کہ تمہارا دل کب لگنا ہے، اس طرف آنا ہے، کب خشیت پیدا ہوئی ہے اللہ کی الوہیت کے حوالے سے، تمہارے دل پسیجے نہیں ہیں۔ اتنے دن کرائسس بھی آ رہے ہیں، تمہارے دل اللہ کی طرف کیوں راغب نہیں ہو رہے، اللہ کے قرآن کی طرف؟ ذکر اللہ قرآن ہے۔ فرمایا وما نازل من حق، یہ جو کچھ بھی قرآن میں ہے اس حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، من الحق، حق کی طرف سے آئی ہے، الحق اللہ ہے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، فرمایا ان قوموں کی طرح یا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو ہم نے کتاب دی تھی آپ سے پہلے، یعنی ہمارے سے پہلے۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور عرصہ گزرتا گیا، ٹائم گزرتا گیا، ان کے دل سخت ہو گئے، جیسا آج ہماری کیفیت ہے، ہمارے بھی دل سخت ہو گئے، اس کی طرف جھکاؤ نہیں ہے قرآن کی طرف۔ قسط قلوبہم، سخت دل،
ان قوموں کا بھی یہی حال ہوا تھا. پتھر بن گیا. ہاں پتھر تھے. جیسے یہود تھے ان کے پاس کتاب بھائی، مسیح تھے ان کے پاس یہ ہے، لیکن انہوں نے اس کا دھیان ہی چھوڑ دیا تھا، اس کی بات سننے سے انکاری تھے. تمہارے بھی ایسا ٹائم نہ آ جائے، مومن کا کہا جا رہا ہے کہ جیسا ان قوموں کے اوپر آیا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ ان کے دل پتھر دل ہو گیا. سما قصد قلوبہم وکثیر منہم فاسقون، حتیٰ کہ فاسق ہو گئے، فسق آ گیا، چھوڑ دیا انہوں نے. توڑ دیتا. ہاں حداں توڑ کے وہ چھوڑ کے چلے گئے الہی تعلیم کو. فاسق کہتے ہوتے ہیں جو اللہ کی تعلیم کے خلاف جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. اللہ تمہارا علمو، جان لو اس بات کو، ان اللہ، بے شک اللہ ہے، یحیی الارض بعد موتہا، مردہ زمین کو حیات بخشتا ہے. اللہ جب کہہ سالیاں آتی ہیں ہر چیز ویران ہو جاتی ہے. جی نظریاتی طور پہ جڑے مردے انہوں نے بھی یہ زندگی بخشتا ہے. ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. کہتا ہے جس طرح یحیی الارض بعد موتہا، جس طرح وہ زمین مردہ ہو جاتی ہے لیکن اس پر جب پانی آتا ہے اور پانی سے کیا ہوتا ہے پھر ہریالی آ جاتی ہے. تو یہ وہی کا پانی بھی اوپر سے آیا ہے. جو بھی اس کو پیے گا، جس دور میں پیے گا، وہ مردنی سے حیات ملے گی اس کو. حیات نو عطا آتی ہے اس قرآن کے ذریعے. فرمایا قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. یہ آیات جو بیان کی جا رہی ہیں اس کا پرپز کیا ہے؟ تاکہ تم عقل استعمال کرو. عقل تو کیا قرآن کے لیے تو ہم عقل استعمال نہیں کرتے، اور چیزوں کے لیے کرتے ہیں. تو اس قرآن کی طرف نہ آنے کے حوالے سے سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے وہ 934 میں بیان کی گئی ہے. 934 سورہ توبہ کی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو قرآن کی طرف نہیں آنے دے رہی انسانوں کو، یہ ہے 934 سورہ توبہ ہے. ہاں وہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، ہمیشہ ہر دور میں رہی ہیں. اور اس دور میں تو آپ کو اچھی خاصی نظریں بھی آتی. آپ مسجد میں جائیں یا کسی محفل میں جائیں، ٹی وی کھولیں، آپ کے وہی جو اللہ تعالیٰ نے اس سب آیت میں فرمائی ہیں، آیت میں یہ چیزیں وہ نظر آئیں گی. اب انہوں نے جیسا سموگ پھیلی ہے نا، آسمانی نظر آیا. سموگ آپ بدل چھائے ہوگا، نہیں آ رہا نظر، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اسی طرح ان لوگوں نے اپنی جہالت کے پردہ تان رکھے ہیں قرآن کے آگے. یہ بادل سیاہ بادل ہے، گمبھیر کیا ہے انہوں نے، پولوشن کر دیے. اسلام کے حوالے سے ان لوگوں نے یہ جو 934 آ رہی ہے ان لوگوں کے بعد کر رہا ہے قرآن. یہ پولوٹر کیا ہے انہوں نے سارے معاشرے کو. ان سے جان چھڑانی مقصود ہے. پھر آپ کو نظر آ گیا قرآن کیا ہے. اللہ فرما رہے ہیں یہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، الناس کو نہیں کہا جا رہا. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. کہتا ہے ان کثیرا من الاحبار والرہبان، کہ میجورٹی کثیر تعداد احبار و رہبان کی ایسی ہے
جو کیا کرتے ہیں لا یاکلون اموال الناس بالباطل. یہ تو آپ کو کوئی بتایا ہی نہیں یہ باتیں. جنہوں نے ڈارکنیس پھیلائی ہوئی نا وہ آپ اپنے سے پرے جانے دینے نہیں. وہ کہہ لے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ حق ہے. کوئی یہ بھی کہتے ہیں کسی کے دوسری بات نہیں سنیں. ہاں ہم جھون بے کریں یہ حق ہے. اور ہم نے بھی سمجھ لیا شاید یہ حق ہی بیان کر دیں. ان کے پاس حق نہیں ہے، یعنی قرآن نہیں ہے ان کے پاس. قرآن کیوں نہیں ان کے پاس؟ لا یاکلون اموال الناس بالباطل. یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں، جوریاں پاتے ہیں، جیبیں بھرتی ہیں اپنی. کروڑ پتی نہیں اربوں پتی ہیں ان میں. اس سے یہ جو ہے نا گدیر شین مولوی اور پیر مولوی پیر یہ تو نہیں زیادہ تر انگلینڈ میں بستے ہیں. ہاں انگلینڈ میں جا کر انہوں نے کینیڈا نے امریکہ نے وہاں جا کے بسے ہوئے ہیں. اور کروڑوں ڈالر پاؤنڈ ان کی انکم ہے وہاں بیٹھے بھاگے جاتے ہیں. چندہ بہت ملتا ہے اربوں مالیت اربوں. یہ ہے جو سب سے بڑی رکاوٹ قرآن کی طرف نہ آنے دینا. اللہ فرمائے لا یاکلون اموال الناس بالباطل. احبار و رہبان انہیں کو کہتے ہیں، علماء مشائخ پیر اعظام. یہ ان کی تشریح ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے یہ باطل خود ہی بھی باطل ہے اور مال ہڑپ بھی باطل طریقے سے ہی کرتے ہیں. کوئی نہیں پوچھتا کہاں سے آپ پیسہ لے آؤ. وہ جو حرام خور ہیں وہ دوسری کیٹیگری ہیں. جو ان کو مال پہنچاتی ہے نا وہ بھی باطل ہے. وہ بھی ٹیکسوں کے ذریعے پیسہ بچاتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں تھیلیوں بار بھر کے. دو قوتیں سر دست سامنے جو ہمارے ہیں. جتنے بھی ہم واقعات پڑھیں گے قرآن میں جو عبودیت کا ہم نے شروع کر رکھے ہیں، کوئی بھی نبی ہو ان کی ایک ہی دعوت تھی عبودیت. اور آگے سے رکاوٹ کون بنتا تھا؟ فقال الملأ الذین من کافر. وہ جو مالدار لوگ تھے وہی رکاوٹ بنتے تھے ہر نبی کے دور میں. پڑھتے بھی آ رہے ہیں آگے بھی پڑھیں گے. یہ احبار اور رہبان بھی بنتے تھے دونوں ہی طاقتیں. پہلے تو یہ ہے نا مترفین. دوسرے بھی کمائی تھے ایس کا نمبر بیلیاں کھان نمبر ہے. میں دیکھتا ہوں ٹی وی پہ ان کو آپ بھی دیتے ہیں اتنی بڑیاں بارش اور ٹوپے مامے پہنے. وہ غلام آتے ہیں ہاتھوں کو چومتے ہیں اور جیب میں ڈال دیتے ہیں جو ان کے پاس آتا ہے. سب سے بڑی رکاوٹ اللہ نے ڈیکریٹ کیا ہے ان کو 1400 سال پہلے. آج کی بات نہیں ہے. ہم چونکہ قرآن تو پڑھتے ہی نہیں خود پڑھیں آپ کا نفرت کو ہو جائے گی ان سے بجائے ان کے ہاتھ چومنے کے. ان کے اندر سے نفرت کی بیج ہیں. اللہ نے فرمایا یہ کیا کہتا ہے لا یاکلون کھاتے ہیں مال بالباطل. ایک تو حرام کا مال ان کے پاس جو دے کے جاتے ہیں آگے سے یہ کھاتے ہیں باطل طریقے سے. اب فرمایا یہ صرف اتنا ہی نہیں کرتے یہ مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے. بس نہیں کرتے. ہاں اتنے بس نہیں کرتے بلکہ آگے چلتے ہیں وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. یہ سنگِ گراہ ہیں. یہ سبیل کے راہ میں یہ سنگ گراہ ہیں روکتے ہیں. اس سبیل اللہ کا قرآن ہے. روک لاؤں یہ رکاوٹیں ہیں پر سنگ گراہ ہیں. اپنی کہانیاں سنا کے کس سے کہانیاں بدماش لگے ہوتے ہیں. کیا مطلب منہ سے نکالے بات بدماشی ہے یہ. اللہ کی راہ سے روکنا
आपने पेटों को आगे करना है, पेट भरे हुए इनके, फिर भी नहीं इनको चैन आता है। अरबपति हैं, सफ़ेद कपड़े पाले और मामा सैदर आ रहे। चले आज ही बैठ, उनको आखिर समझ लिया, ऐसा समझाया इन्होंने लोगों का ज़हन, अपनी कदर मंजिल डाली है, कुरान की नहीं डाली। कुरान वाले पैसे नहीं लेते, जो खालिश कुरान देखते हैं, जिनको पता है कुरान क्या है, इसकी पेमेंट उससे मिलनी जिसका कुरान है। दुनियावी लोगों से पेमेंट नहीं लेते, इस बात की फ्री ऑफ कास्ट होती है। अल्लाह की तबलीग जो है, कुरान जो है पेश करने के हवाले से का पैसा नहीं लेते हो, कोई नबी उससे चंद नहीं देता था। वाज़ेह तौर पे कहा है, वा माँ आशा लोगम पहले कहते थे भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ कोई मुआवजा नहीं मांगता, हमारा मुआवजा हमारे मालिक के जिम्मे है। तो ये कहाँ से आया तो करोड़ अरबों पे इनके पास, जो पैसे लेता है उसकी बात सुननी नहीं चाहिए। अब इससे बड़ा अब बातल क्या हो सकता है बंदा कि कुरान ने रिबा को हराम करा दिया है। ये फतह अब्बास, इंटरनेशनल फतह अब्बास, उन्होंने उस हराम खोरी को जायज़ करा दिया, इस्लामी करा दिया। यहाँ कहाँ से तुम सनद लेके आया? अपनी मनगढ़ किस्से कहानियाँ बना के लफ्ज़ों को हेर फेर करते, उनको मुख्तलिफ नाम दे के ना, रिबा के मुख्तलिफ नाम। ये उसको कहते हैं कि हम इसका सेल ऑफ एग्रीमेंट के अगेंस्ट हम ना सेल ऑफ डेट कर रहे हैं किसी चीज़ के अगेंस्ट। ये नहीं उल्टी सीधी सीधा देने के, सीधा सूद देने के कहते हैं कि हम इसको सेल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ये अल्लाह के हुजूर जाएंगे ना तब पता चलना। और इनके बैंक भरे हुए हैं, फतवे जो जारी किए पूरी दुनिया है, वो जो गैर मुस्लिम है इनके फतवा के ज़रिए चल रही है बैंकों के। वो मुसलमान ज़्यादा उनका इस्लामी लैने कि साढ़े वाला हरामी नहीं पैकेज, वो कहते इस्लामी, वो महंगा होता है जरा इस्लाम के नाम से बने ना, वो मंगा उधरों भी लित्र पैसे। हाँ, तो ये जो हराम खोर ये हैं सद, अल्लाह ने खुद कहा ये सद है, संगे गिरा हैं। 5-4-6 आयतें हैं रिबा के पास कुरान में। रिबा जिन सूद कहता है, उसकी हर शक्ल हराम है। सूर अगर काला है हराम है, ब्राउन है तद भी हराम, कोई भी रंग हो कुछ भी है। वाइट अगर सूर है तो उसको कहेंगे ये हलाल का। ज़हर दो पे भाਵੇਂ शहद चढ़ा लो, तो भाਵੇਂ खंड चढ़ा लो। इस्लाम में लेके इन्होंने खबासत की थी फतह बाजा ने, और बड़े बड़े इल्काबाज दुनिया च एक ही बंदा आया जी जड़ा इमाम है इस्लामी फ़िक़्ह का इमाम, उसके बैंक देखे कितने भरे हुए इस सूदी कारोबार से, सूद के फतवे देने से बच जाएंगे। ये हैं रुकावटें, ये धुएं के बादल इस कुरान के सामने आए हुए हैं। इंसान को तो मतवाती पता ही नहीं, आम आदमी थी खास था नहीं, पता नहीं कुरान की है। कुरान तो लाइट है, युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति नूर क्या आया कुरान का। फरमाया वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। अब्दुल जब्बार साहब समझ आ रही है? फतवे बाजा ने फतवे तकसीम किए इस्लाम के नाम से, उसके मुख्तलिफ नाम भी क्या कहते हो, 2-4 उसकी टर्में भी बनाई हुई, मज़हब और मशारका। लोगों को समझ नहीं आती इसका वो हाँ कि ज़्यादा लीज को ज़्यादा अब देखें
تو اللہ نے ورڈکٹ دیکھا ہے, ورڈکٹ 1400 سال پہلے ان کے خلاف, اور کیا کہتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. ان کے لیے سونا چاندی جمع کرنا, ان پیسے کا دولت جمع کرنی, ان کے لیے فرمایا فبشرهم بعذاب علیم. بینک بیلنس بھی بتانے. ہاں, ان کے لیے عذاب. وہی ہے جس طرح سامری نے یہ جمع کیا تھا نا, تو اس نے سارا وہ گائے بازار, یہ خود ہی چاہتے ہی ہیں ہمارے لیے ایسی چیز بنا دیں تاکہ ہم اپنے آپ کو محفوظ. وہ جو ان کو چندے دیتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں, یہی ہیں چاہتے ہی ہیں کہ ہمارے جہاں سے مطلب حل ہو, سان ایسے فیصلے چاہیے, ورنہ تو یہ ایسی تشریحات چاہیے. آنا پڑے گا جیسا انہوں کا مادہ ینفقون اس قانون کے اوپر آئے تو یہ رہتا ہے کچھ بھی نہیں رہتا. تو میں آپ کو 2 آیتیں جو بتائی ہیں, ایک تو وہ کہ آپ کا دل کو کیوں نہیں پیچیدہ اس قرآن کے لیے. قرآن راہ ہدایت ہے, شمع قرآنی جو ہے یہ راہ ہدایت ہے, اس کی طرف کیوں نہیں آتے, یہ اللہ نے فرمایا. اور دوسری چیز جو آنے نہیں دیتی اس طرف, یہ کہہ رکھا ہے. بڑے بڑے چوکوں میں بڑے بڑے اشتہار لگے, کیا اللہ کو بھی منانے کا وقت نہیں آیا؟ ذکر کرو یہ وہ اس طرح کی باتیں. ایسے اس لیے جو ہم اللہ کا شکر کرنا چاہیے. جو بھی یہاں افراد آتے ہیں یا سنتے ہیں, یہ ڈائریکٹ آپ کو لائٹ مل رہی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے, احسان عظیم ہے. یقین جائیں یہ احسان ہے. کتنا ہجوم ہے بھائی, اور کتنی محفل ایسی ہوتی ہیں پورے لاہور میں دیکھ رہے ہیں, اپنی آبادی دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پر انعام ہے اللہ کا کہ جو ہم یہاں آ کے بیٹھے تھے, کچھ نہ کچھ تو ہمیں سمجھ آتی ہے نا, کچھ نہ کچھ بندہ رک جاتا ہے کہ یار میں قرآن سنوں گیا, تھوڑا دیر میں رک جاؤں, میں نہیں کام کرنا 2 نمبر. کیوں؟ واہ معکم اینا معکم. تو ابھی آیت پڑھی ہے, تم جہاں کہیں بھی ہو, جو بھی کچھ کر رہے ہو, اللہ کی نگاہ میں اللہ وہیں موجود ہے. یہ نہ سمجھے اللہ دور جا گیا, میں اس کمرے جا کے نہیں, اللہ وہیں ہے. غارت پہ چل لو, پہاڑ کو کوئی میں چل لو, اللہ تو وہیں موجود ہے, وہ نہیں ہٹتا وہاں سے. اس لیے میں نے جو 2 آیات آپ کو بیان کیے, خدا رہا ان کو سمجھیں, ان سے جان چھڑائیں. یہ پیروں فقیروں کو چکر سے نکلیں, صافے بندائے ہوئے نا ان سے نکلیں. یہ کچھ نہیں دیں گے آپ کو, نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ کچھ دے سکتے. یہ آپ کو چھین سے سکتے ہیں باطل طریقے سے. پھر ان ظالموں نے کیا کیا, قرآن کے مختلف آیتیں نکال کے وہ آتی ہیں ٹی وی پہ بھی, سوشل میڈیا پر, انہی کے وساطت سے یہ باطل قوتیں دی ہیں. یہ آیت پڑھ لو, صبح اٹھتے تارے گھر بھر جانے 2 اتنی دفعہ پڑھ لو, اربوں پر روپے آ جان گے. تو بھائی آتے گھر سے آتے, اتنے تو قرآن ہی پڑھے نہیں آتا, پڑھ کے دیکھ لو. پورا قرآن پڑھا صبح, ایک پیسہ بھی آ جاتا اربوں روپے دولت. کہتے ہیں آج بستی ہے آپ. یہ غلط فہمی ہے, انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں. ایک اور بھی ڈالی ہے, یہ کہتے ہیں درود پڑھنے سے رحمتوں کے ٹوکرے سوئے جاتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں یہ سب غلط قصے کہانی ہے. عمل سے آتا ہے, جو بھی آتا ہے جاتا ہے, جانا آنا عمل کے ذریعے. یہ آپ اچھی طرح تھوڑی کنفیوژن ہے جی. کہ عمل کے نال لکھیا بھی ہے نا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے
ایمان والو تسی بھی درود بھیجو سی یہ بات کے پر دیکھ رہے ہیں یہ بھی پہلے بھی ہے کہ دوبارہ تو دستے ہیں کہ مطلب ہے. تو یہ ہم پڑھ رہے تھے سورہ الاعراف ہم نے شروع کیے ابدیت کے حوالے سے. تھوڑا سا پڑھ لیتے اب کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. یہ صفحہ نمبر 196 سورہ الاعراف اور اس کی آیت نمبر یہ 65 سے دیکھ رہے ہیں. میں نے بتایا تھا آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ ہر نبی کی جو دعوت تھی جو پیغام تھا وہ ایک ہی تھا، دعوت ابدیت، اللہ کی غلامی میں آنا، اللہ کی محکومی میں آنا، اس کے قوانین کے مطابق عمل کرنے کا نام ابدیت ہے. یہ ایک نبی تھے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. ہم نے یہ درس شروع کر رکھے ہیں ابدیت کے حوالے سے. انہوں نے کہا جب وہ عاد قوم کی طرف گئے وہ ان کے بھائی بد وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جناب ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف گئے. عاد ہم بھی عاد والے ہی ہیں، ہم بھی عادی ہیں، دشمن اللہ کے، دشمن قرآن ہم بھی ہیں. حدیں توڑنے والے عاد کہتے ہیں، حدیں توڑنے والے، حد سے بڑھنے والے ہم ہی ہیں. یہ تو ایک ہسٹری کی ایک قوم تھی عاد. جو بھی کرے گا عادی بنے گا، اللہ کے قوانین کو توڑے گا. یہ جو ریبہ ہے، سود ہے، یہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے. یہ باغی ہیں اللہ کے، فتویٰ دینے والے اور سود کھانے والے. بہت اور بھی مطلب یہ 3 طلاقیں دے کے عورتوں کو گھر بھیج دیتے ہیں، وہ تو قرآن کی آیات منسوخ کر دیتے ہیں. وہ تو قوانین اور ہی ہیں. بڑی وائلیشن یہ پہلی وائلیشن ہے. انہوں نے کہا قالا یا قوم میں عبود اللہ عبد. ایک ہی میسج سارے قرآن کا بیسک میسج جو ہے وہ عبد اللہ. یہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. بنتے ہیں وہ مسلم کا بندہ، کہتے تو ضرور پرستش نہیں تھی، ابدیت تھی. وہ پرستش تو کر رہے تھے ہاں جیسے ہم کر ابدیت. یہ ہاں کہہ رہے تھے کہ حاکمیت ماننی ہے. ہاں حاکمیت اللہ کی مانی، یہ اس کو ابدیت کہتے ہیں. خالق کی ابدیت اس کے حکم ماننے سے ہوتی ہے. احکامات الہی جو احکام ہے اس کو ماننا ہے. ان کو مانا مانتے ہیں ہم. پڑھیں جا کر پانچوں نماز مسجد میں جائیں، امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور یہ باتیں کہیں لیکن مانے نہ اس کی اللہ کی بات، ہو جائے گی نماز. یہ غلط فہمی ہے انسان کی. خالق کو پہچان کی اس کے اقدار کو فالو کرنے کا نام ہوتا ہے عبودیت. فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کے عبد بنو. محکومی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اختیار کرنی ہے، جو خالق کائنات ہے. ابھی پڑھیے سائنس سے معلومات کیا کیا اللہ نے بنایا ہوا ہے. سائنس بے بس ہے، سائنس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن ایسے یہ ماشاء اللہ اٹھاتا ہے نکات، سائنس فیل ہو جاتی گا. جب تک نہیں مانے گا کوئی کہ پیچھے اس کے کوئی ہے بنانے والا، کوئی طاقت ہے، اس وقت تک سائنس کی کوئی جا ہی نہیں، کوئی جگہ نہیں. تو یہاں پر مالکم من الہ غیرہ، قوم کو کہہ رہے ہیں تو اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. الہ واحد صرف اللہ کی ذات ہے. یہ چکر بازنوں ہمیں یہ الہ بنے ہوئے ہیں، یہ مولوی پیر پروت جتنے بھی ہیں
मजहबी पंडित रहनुमा मजहबी पेशवाई जितनी भी है खुद इलाह बने हुए हैं, इलाह के मुकाम पर ये खुद है। ऐसी ऐसी चक्करबाजी दी हुई हैं कौम को। बेचार अंधे बोले पहले ही ने लोग अंधे डफ एंड डम उनकी दर्द करना ਸੀ यही है। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। आगे है आपला तत्तकून, क्यों तकवा इख्तियार नहीं करते अल्लाह का। ये हूद अलैहिस्सलाम फरमाए, नूह के बाद वो आए थे हूद, हिदायत देने वाला हूद कहते हैं। फरमाया कि जब उन्होंने ये बात की एबुदुल्लाह, तो सामने कौन आया मुखालफत? ये हराम को, ये जो अंदाज है ना, अंदाज, ये अंदाते जगीरदार समाजदार वडेरे, ये आए उनका मुकाबला करने के। फरमाया कालल मालउल्लज़ीना काफरू मिन कौमिही, उनकी कौम के जो मालदार तबक़ात थे, अंदाज अल्लाह के वसाइल पर कब्ज़ अरात, उनको माला क्या जिन्होंने घड़े भरे होंगे ने दौलत नाल, बैंक बैलेंस भरे होंगे, मालो माला कुरान ने यहाँ माला हो गया। वहाँ थे वहाँ जो 9:34 पढ़ी वो मजहबी पेशवाई की बात हुई है। जो इनको चंदे देते हैं, इनको मालाओं को, मालाओं कौन पालता है? मालाओं उन्होंने पाल दे, उन्होंने वसीफे कराते, ऐसे पढ़ाते, बड़िया तस्वीरें गाते हजरत साहब। हाँ, अहबार रहबान जो है मजहबी पेशवाई, किसी भी मजहबी होए हैं। हाँ बिल्कुल, भी मंगना भी दे आते अल्लाह मनवा काल माला उल्ला जीना काफरो मिन कौमी ही, उनके कौम के जो मालदार तबका थे वो आए मुखालफत में, कहने लगे इन्ना ला नराका फी सफाहतिन व इन्ना लजुन्नुका मिनल काज़िबीन। ये बड़े होंदे छात्र, ये जो मालदार तबकात हैं बड़े छात्र हैं, किस तरह फैक्ट्रियां मिलां चलाते हैं चोरियां करके, बदमाशियां करके। तुसी देखते ही हो किन्ने टैक्स कंसील करते हैं। 10,000 का फर्ज को एक कपड़े का जोड़ा बनता है, 70,000 का कीमत चलती है। फिर उसमें टैक्स बचाना, चढ़ा वही उन्होंने जाके पालना। फरमाया कौन आया था? हाँ वो कह रहे कौम कहनी पी नबी नू, कभी सुनिया अपने अल्लाह के बंदो, इनसे कभी सुनी है वाकई? ये जुमे के मेंबर पर चढ़ के बैठे होंगे, कभी सुने उनको क्या बयान करते हैं? इन्ना लनराका फी सफाहतिन, कौम कह रही है, कौम नहीं मालदार तबकात कह रहे हैं। एक किसी ने कुछ समझते कुछ नहीं, जिन्होंने भांडे भरे, हाँ भांडे भरे, वो कह रहे हैं यार तू की है, असी तेन बिल्कुल मामूली सफीहा समझते हैं, ये तेन की अकल समझ है। नबी ने कह रहे सफाहा कहते हैं जरा नौजुबिल्ला अहमक बंदा होंगे ना, अकल पैदल ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਲਦਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਆ ਗਈ। हाँ तू किथे आ गया? तू सफाहा है, सफ़ी